بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی کا انعام۔ بیان کیا جاتا ہے کہ زوزان نامی بادشاہ کا ایک وزیر بہت ہی وفادار، نیک اور دانش مند تھا۔ اس کی ان خوبیوں کے باعث بادشاہ بھی اس کی بہت قدر کرتا تھا، لیکن تقدیر الہی سے کچھ ایسا ہوا کہ اس دانا وزیر سے کوئی غلطی ہو گئی کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ بادشاہ کو وزیر کی اس لغزش کا حال معلوم ہوا تو وہ اس قدر ناراض ہوا کہ اس کی ساری جائیداد ضبط کر کے اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ یہ بہت بڑی مصیبت تھی جو اس وزیر پر آ پڑی تھی، لیکن اس مصیبت کے زمانے میں اس کی وہ نیکیاں اس کے کام آئیں جو اس نے اقتدار کے دنوں میں لوگوں سے کی تھیں۔ اس کا قاعدہ تھا کہ وہ ادنا لوگوں سے بھی میٹھی زبان میں بات کرتا تھا، کہ جہاں تک ہو سکتا تھا لوگوں کو فائدہ پہنچاتا تھا۔ اب وہ مصیبت میں مبتلا ہوا تو وہ سپاہی اور اہلکار اس کے مددگار بن کے جنہیں اس نے کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچایا تھا، اور یوں اسے محسوس بھی نہ ہوا کہ وہ قید خانے میں ہے۔ اسی دوران میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ پڑوسی ملک کے بادشاہ نے اپنے ایک خاص آدمی کے ہاتھ اس وزیر کے نام ایک خط بھیجا، اور اس نے لکھا کہ یہ جان کر ہمیں بہت زیادہ افسوس ہوا ہے کہ تم جیسے قابل قدر اور نیک وزیر کو تمہارے بادشاہ نے ذلیل کیا ہے۔ اگر تم پسند کرو تو ہم تمہاری رہائی کا انتظام کر سکتے ہیں، اور اس بات پر آمادہ ہیں کہ اپنے دربار میں وزارت کی کرسی عنایت کریں۔ اگر تمہیں یہ بات منظور ہے تو فوراً ہمیں آگاہ کرو۔ دانا وزیر نے پڑوسی بادشاہ کا ایک خط پڑھا تو اس کی پشت پر یہ لکھ دیا کہ حضور نے میرے حال پر مہربانی فرمائی، میں اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ بات منظور نہیں کہ معمولی تکلیف سے گھبرا کر اپنے آقا سے بے وفائی کروں گا۔ پڑوسی بادشاہ کے قاصد کے آنے کا حال اتفاق سے ایک ایسے شخص کو بھی معلوم ہو گیا جو اس وزیر کا دشمن تھا۔ اس نے فوراً بادشاہ کو اطلاع دی کہ قیدی وزیر فلاں بادشاہ سے مل کر حضور کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ بادشاہ نے سپاہی بھیج کر اس قاصد کو گرفتار کرا لیا جو وزیر کا جواب لے کر جا رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اگر یہ بات سچ نکلی تو وزیر کو فوراً قتل کرا دوں گا، لیکن جب دوسرے بادشاہ کا خط اور اپنے وزیر کا جواب پڑھا تو سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس پر وزیر کی وفاداری پوری طرح ضائع ہوگی اور اس نے اسی وقت اس کی آزادی کا حکم لکھ دیا۔ وزیر قید خانے سے رہا ہو کر آیا تو بادشاہ نے پہلے سے زیادہ اس کی عزت کی، اور خلعت عطا کرنے کے علاوہ اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ غلط فہمی کی وجہ سے اسے ناحق تکلیف پہنچائی۔ وزیر نے کہا کہ حضور خیال نہ فرمائے، مجھے جو تکلیف پہنچی ہے میری تقدیر میں لکھی تھی، خدا کی مرضی اور مشیت کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا۔ رنج مخلوق سے اگر پہنچے، ایسی حالت میں رکھ خدا پر نظر، بالیقین ہے اس کا سب یہ نظام، وہی دیتا ہے رنج و راحت درد، تیرا اگرچہ کمان سے چلتا ہے کمانڈر کا مگر یہ ہنر۔ وضاحت: اس حکایت میں حضرت سعدی نے کامیاب زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر قسم کی برائیوں سے پاک رکھے اور جہاں تک ہو سکے خلق خدا کا خیر خواہ بن کر رہے۔ ایسی زندگی گزارتے ہوئے اگر کسی قسم کی آفت بھی آ پڑے تو جن لوگوں کے ساتھ احسان کیا ہو وہ اسے تنہا نہیں چھوڑتے۔